سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو ہے وہ سورہ نوح میں گزر چکی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دو طرح کے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک ذم اور ایک سیئہ۔ ذم جانور کی دم کو کہا جاتا ہے، اور ایسا گناہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ماضی کا حصہ ہوتا ہے۔ مگر ذم وہ گناہ جس کے اوپر انسان کو دکھ ہوتا ہے اور انسان پچھتاتا ہے، اور ہر انسان کا ذم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک اعلیٰ درجے کا انسان ہوگا، اس کا ذم یہ ہوگا کہ میں نے آج تہجد نہیں پڑھی۔ ایک عام انسان کا ذم یہ ہوگا کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی۔ تو گویا کہ ذم ہر انسان کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا گناہ جو قرآن میں بیان کیا جاتا ہے وہ سیئہ ہے، اور سیئہ جانور کی مردہ لاش کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہوتا ہے جس کو سب برا سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک کا سیئہ بھی جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، نہیں۔ جیسے کہ شرک ہر ایک کے نزدیک برا ہے، ماں باپ کو گالی دینا ہر ایک کے نزدیک برا ہے، قتل کرنا ہر ایک کے نزدیک برا ہے۔ لہٰذا سیئہ ایسا گناہ جو کہ ہر ایک کی نظر میں بہت برا ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دو طرح کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں، ایک غفرہ اور ایک کفرہ۔ اور غفرہ کو عموماً جو ہے وہ ذم کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور کفرہ کو عموماً سیئہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ذم ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان چھپانا چاہتا ہے، اور غفرہ کا مطلب ہی کسی چیز کو چھپا دینا اور ڈھانپ لینا ہوتا ہے، اس لیے ذم کے ساتھ عموماً غفرہ کا لفظ آتا ہے۔ اور کفرہ کا مطلب ہوتا ہے بیج کا زمین کے اندر دبا دینا، اس لیے کافر کو جو ہے وہ کسان بھی کہا جاتا ہے، اور جو اصلی کافر ہوتا ہے دینی لحاظ سے جو حق کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ اور کفرہ کا مطلب کسی چیز کو زمین کے اندر دفن کر دینا، چھپا دینا۔ تو سیئہ ایسا گناہ ہے، اس کا معنی بھی مردہ لاش ہی ہوتا ہے، لیکن معنوی لحاظ سے کہ ایسا گناہ جسے انسان کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، تو انسان کہتا ہے یہ گناہ میرے کہیں دفن ہو جائے، تو کفرہ کی مناسبت جو ہے وہ سیئہ کے ساتھ آتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایمان والے کی توبہ کی بات ہو رہی تھی، اور پھر یہاں پہ نبی علیہ السلام کی رسوائی کا ذکر کیوں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں ہونے دیں گے؟ تو اس کا ایک خوبصورت معنی جو ہمارے سامنے آتا ہے، مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر شاگرد ناکام ہو جائے تو بات کس کے اوپر آتی ہے؟ استاد کے اوپر۔ اولاد ناکام ہو جائے یا فیل ہو جائے تو شرمندہ کون ہو رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ امت ناکامی کی حیثیت سے حشر کے میدان میں کھڑی ہوگی تو سوال کس کے اوپر آئے گا؟ دکھ کس کو ہوگا؟ رسوائی کس کی ہوگی؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی برکت سے، جبکہ تم تو امت ایسی ہو کہ جو گناہ کرتی ہو، نافرمانیاں کرتی ہو، لیکن نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ رسوا نہیں ہونے دیں گے، تمہیں ناکام نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ تمہاری ناکامی اور رسوائی کی وجہ سے میرے نبی کو دکھ ہوگا، یہ میرے نبی کی رسوائی ہوگی۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں ہمیں وہ فارمولہ دیا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لو اور اپنے گناہوں کو دفن کروا دو، تاکہ حشر کے میدان میں تمہارے گناہ نظر ہی نہ آئے، اور جب تمہارے گناہ نظر نہیں آئیں گے تو تمہاری وجہ سے نبی علیہ السلام کو دکھ نہیں ہوگا، یا نبی علیہ السلام کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی امت جو ہے وہ اس طرح کے اعمال کر کے آئی ہے۔ کون سی ایسی بات ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے نہیں بتائی کہ جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کے ایک کامیاب انسان اور ایک کامیاب امتی نہ بن سکتے ہوں؟ پھر اتنا سب کچھ دینے کے بعد اگر امت پھر بھی جو ہے وہ ناکام ہو کے وہاں پہ کھڑی ہوگی تو گویا کہ کس قدر نبی علیہ السلام کو دکھ ہوگا۔ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے صرف میری ہی آخرت خراب ہوگی، میری ہی قبر خراب ہوگی، یا میرے گناہوں کی وجہ سے میرے خاندان کا نام جائے گا، یا میرے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، جبکہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے گناہوں کا اثر تو کہیں بہت دور تک بھی جاتا ہے اور کسی بہت پیاری ہستی تک بھی جاتا ہے۔ تو صرف میرے گناہوں سے مجھے ہی نقصان نہیں ہے، بلکہ میرے گناہوں سے ہم کسی بہت پیاری ہستی کو اور بہت خوبصورت ہستی کو بھی دکھ دے جاتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں والذین آمنوا معہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کر آئے، تو اس سے صحابہ کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دور میں جس شخص نے جو ہے ایمان لایا وہ ایمان والے ہیں۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کیا صرف اس سے وہی لوگ مراد ہوں گے؟ نہیں، بلکہ اس سے قیامت تک آنے والا ہر امتی مراد ہوگا۔ اب یہاں پہ جو مع کا لفظ آیا ہے، ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین آتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان اللہ مع الصابرین آتا ہے کہ صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو یہ مع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے ایمان میں، عمل میں، سوچ میں، مقصد میں اس جیسا ہونا جو ہوتا ہے گویا کہ وہ معہ کا معنی دیتا ہے۔ لہٰذا قیامت تک آنے والا ہر
ہر وہ امتی کہ جس کا ایمان، عمل، سوچ اور مقصد نبی علیہ السلام کے ایمان، عمل، سوچ اور مقصد جیسا ہوگا، گویا کہ وہ نبی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا جو یہ چاہتا ہو کہ کل حشر کے میدان میں اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوں تو وہ نبی کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لے، تو گویا کہ وہ نبی علیہ السلام کی جماعت میں انشاءاللہ کھڑا ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اعزاز بھی دے رہے ہیں کہ جہاں نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ گویا کہ حشر کے دن کی رسوائی اور ناکامی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ بس نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی سوچ اور نبی علیہ السلام کے مقصد کو اپنانا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں مشہور حدیث مبارکہ جسے حدیث شفاعت بھی کہا جاتا ہے، جس میں نبی علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے، تو آپ علیہ السلام کتنے امتیوں کے بارے میں یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ میرے ہیں، یہ مجھ میں سے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے دین کے اوپر ہیں، میرے مقصد اور میری سوچ کے اوپر تھے، لہٰذا اسی بیس کے اوپر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی امتی کی شفاعت کریں گے۔ اگر اس آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے تو بڑا خوبصورت ربط ہمیں نظر آتا ہے کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم کیا کرو، توبہ کر لو، تاکہ تمہاری توبہ کی وجہ سے میرے نبی کو دکھ اور رسوائی نہ ہو۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں جو مفہوم آتا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے تاکہ ان کی امت کو دکھ نہ ہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام اپنی امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو درمیان میں کون ہے؟ درمیان میں ہم جیسے نالائق امتی ہیں جنہیں ان کا رب بھی بچانا چاہتا ہے اور ان کا نبی بھی بچانا چاہتا ہے۔ اور ان دونوں باتوں کے درمیان میں وہ فارمولہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے؟ توبۃ نصوح، کہ سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بھی مجھے بچانا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی مجھے بچانا چاہتے ہیں، اور میں خود بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ صرف ایک سچی توبہ کی دیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سچی توبہ ہمیں اپنی زندگی میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔